چور کا قصہ۔ چلے آئے دوستو آپ سب کو سناتی ہوں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حامد نام کا ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیمار ماں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں زندگی گزار رہا تھا۔ حامد دن بھر مزدوری کرتا لیکن اتنی کمائی نہ ہوتی کہ گھر کا خرچ پورا ہو سکے۔ ایک دن اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ حکیم نے دوا کے لیے کافی رقم مانگی مگر حامد کے پاس ایک روپیہ بھی نہ تھا۔ وہ سارا دن کام ڈھونڈتا رہا لیکن کہیں مزدوری نہ ملی۔ رات کو بھوک اور پریشانی نے اسے بے چین کر دیا۔ آخر اس نے ایک امیر تاجر کے گھر سے کچھ رقم چرانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ چوری غلط ہے مگر ماں کی بیماری نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ آدھی رات کو حامد بے پاؤں تاجر کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے ایک کمرے میں اسے سونے کے چند سکے اور چاندی کے برتن نظر آئے۔ جیسے ہی اس نے ایک تھیلا اٹھایا اچانک پیچھے سے آواز آئی، "رک جاؤ، تم کون ہو؟" یہ تاجر تھا۔ حامد خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی بلکہ روتے ہوئے ساری حقیقت بیان کر دی۔ "میں چور نہیں بننا چاہتا تھا لیکن میری ماں بہت بیمار ہے۔ میرے پاس دوا کے پیسے بھی نہیں۔" تاجر نے خاموشی سے اس کی بات سنی پھر بولا، "بیٹا، غریبی جرم نہیں لیکن چوری جرم ہے۔ اگر تم مدد مانگتے تو میں ضرور مدد کرتا۔" تاجر حامد کو اپنے ساتھ اس کی جھونپڑی میں لے گیا۔ اس نے حکیم کو بلایا، ماں کا علاج کروایا اور حامد کو اپنے گودام میں نوکری بھی دے دی۔ حامد نے ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ چند سالوں بعد وہ گاؤں میں سب سے قابل اعتماد لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ ایک دن تاجر نے کہا، "اگر تم اس رات جھوٹ بولتے یا بھاگ جاتے تو شاید آج تم جیل میں ہوتے۔ سچائی نے تمہاری زندگی بدل دی ہے۔" حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ غریبی انسان کی آزمائش ہو سکتی ہے لیکن چوری کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں بنتی۔ سچائی، محنت اور ایمانداری آخر کار کامیابی کا راستہ کھول دیتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔